بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، شریف فیملی کا ایک اور گنونا کھیل کے حقائق سامنے آ گئے۔ سینئر صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ایئر وائی کے ارشد شریف نے نواز فیملی پر بم پھوڑ دیا۔ سابق چیف جسٹس کی آڈیو کو کس طرح جعل سازی سے تیار کیا گیا، ناقابل شہادت سامنے آ گئے۔ دوسری طرف نہایت آنریبل قابل احترام سابق جسٹس وجیہ الدین کو ایک صوبائی قومی وزیر نے، وفاقی وزیر نے مسخرہ کہہ دیا۔ کیا ہم اپنے کریڈیبل لوگوں کی عزت کو اچھال کر اپنی سیاسی ورث بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ فواد چودھری کی رائے قابل احترام، لیکن تھوڑا سا دوسروں کی عزت کرنے سے اپنی عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اچانک ایک خاص گروپ نے شوشہ چھوڑ دیا کہ نواز شریف 2022 میں پاکستان آئیں گے۔ جو بندہ علاج کی غرض سے بھاگ کے گیا ہو، کیا جیل جانے میں واپس آئے گا؟ جیل کے خوف سے جانے والے جیل جانے کے لیے کبھی ملک میں نہیں آتے۔ کیا ان کے ساتھ کوئی سودے بازی ہو رہی ہے؟ کیا کوئی غیر ملکی طاقتیں اپنا دباؤ ڈال رہی ہیں، یا پاکستان میں ہی کچھ کھچڑی پک رہی ہے؟ سب پہ روشنی ڈالیں گے، فیصلہ آپ کیجیے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں محترم نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ مجرم بن چکے ہیں۔ ان کے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، جس پر ایک فیک جعلی آڈیو لیک کی گئی ایک مشکوک کردار کے مالک جج کے، انہوں نے نہایت قابل احترام سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہا، الزامات لگائے۔ وہ الزامات اتنے بھونڈے، جھوٹے اور بیس لیس تھے کہ ہر آدمی مذاق کر رہا تھا اور اس کو ثابت بھی نہ کر سکے، اور اس کا ایفیڈیوٹ انہوں نے لندن کرایا، جہاں اس وقت نواز شریف مفروری کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق چیف جسٹس نے ان کے سامنے گلگت بلتستانیہ میں اس جج کو صاحب کو فون کیا جو اس جج کا حصہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے اپنی زندگی میں غریب، بے بس، لاچار، بے گناہ لوگوں کے لیے اتنے سو مٹھو لیے کہ ان کے خلاف اس وقت اتنا بڑا مافیا اکٹھا ہو چکا ہے کہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایون کہ ان کی ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں سٹنٹ پڑا اور اگلے دن عدالت میں لوگوں کو ریلیف دینے آ گئے۔ اس مافیا نے جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے، ان کے خلاف، ان کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ اچانک ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے خط لکھا ہے کہ وہ اسے رانا شمیم صاحب کے وہ کریں ان کے خلاف کارروائی، اور ایک آڈیو لیک کی جاتی ہے جس پر مختلف ادارے تحقیقات کرتے ہیں کہ یہ آڈیو کیسٹ جعلی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی مختلف حصوں سے کی ہوئی تقریروں کو ٹوٹے جمع کر کر کے بغض انصاف کے خلاف ثاقب نثار کی کردار کشی کی گئی ہے، تاکہ عدلیہ ڈر کے خاموش ہو کر ان کے خلاف فیصلہ نہ کرے، تاکہ جج ڈر جائیں کہ جو ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے مافیا کے خلاف، ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر سابق چیف جسٹس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مختلف تحقیقات کرائی گئی، فرانسک لیب سے کرائی گئی، تو اب وہ رپورٹ جعلی، جھوٹی اور فراڈ کے مبنی نکلی، جس پر کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن جرنلسٹ ارشد شریف نے، ایئر وائی نیوز کے ہمارے دوست ہیں، احمد نورانی کی جانب سے ایک لیک آڈیو کا فرانسک کرا لیا ہے، اور فرانسک میں امریکہ سے فرایا گیا آڈیو جعلی، جھوٹ، بے بنیاد نکلی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیک کی فرانسک کے لیے امریکی کمپنی کو تقریباً 10 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ ایک جھوٹوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک ادارے کا اچھا رول ہے، جنہوں نے 10 لاکھ روپے ادا کیے، جس پر امریکن فرانسک کمپنی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، باشگاف لفظوں میں لکھا ہے کہ فیکٹ فوکس کی جانب سے لیک آڈیو کا فرانسک کیا آڈیو میں بولنے والا کوئی ٹون میں کئی بار تبدیلی محسوس کی گئی۔
कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स बाद आवाज में तब्दीली महसूस हो रही है। इतनी बड़ी जालसाजी, अनबिलीवेबल। एक साबिक चीफ जस्टिस क्रेडिबल के बारे में सामने ये अमेरिका की फोरेंसिक एजेंसी ने एक्सपोज कर दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आवाज में तब्दीली से पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था, जबकि 25 सेकंड्स के बाद टोन तब्दील हुई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे बोलने वाला माइक के करीब था। यानी कि वो ऐसी भोंडी साजिश की कि जिसके ताने बाने भी ना बना सके और एक्सपोज हो गए। क्या फाइल में एडिटिंग का सुराग मिलता है? सवाल ये था अरशद शरीफ एयरवाई की जानिब से। इस सवाल पर अमेरिकी कंपनी ने जवाब दिया कि फैक्ट फोकस की ये लीक ऑडियो एक से ज्यादा सोर्सेज जोड़कर बनाई गई है, मुख्तलिफ टुकड़े हिस्से। वो जाल सादो क्या क्या काम करते हो भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कई हिस्से जोड़कर बनाई गई ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल और दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जो ऑडियो एक जगह की जा रही है, ये मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर जोड़ी गई और इतने वादिया तरीके से फोरेंसिक लैब ने इंकशाफत की हैं कि जिसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि ऑडियो लीक करने वाले और राना शमीम कानून की गिरफ्त से बच सके। वो इनका ये हमला जो इन्होंने खुदकश हमला किया था साबिक चीफ जस्टिस अदलिया पर, वो नाकाम हो गया और खुद ही इनके लोथड़े उड़ गए, क्योंकि सच की एक ताकत होती है। वादिया रहे कि अमेरिका की प्रीमो फोरेंसिक कंपनी 30 साल से ज्यादा ऑडियो वीडियो फोरेंसिक का तजर्बा रखती है और ये अमेरिका की चंद क्रेडिबल कंपनियों में से एक कंपनी कहलाती है। कंपनी के माहिरीन अब तक 5000 से ज्यादा वीडियो ऑडियो का फोरेंसिक कर चुके हैं, जिसे कहीं चैलेंज नहीं किया गया। इसकी क्रेडिबिलिटी इससे बहुत ज्यादा है। प्रीमियो फोरेंसिक के क्लाइंट्स में अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स के दफातर भी हैं और CNN और AP और दीगर बड़े अदारे भी इसके क्लाइंट्स में शामिल हैं और इसकी रिपोर्ट को क्रेडिबल कहा जाता है। अब साकिब निसार की बेगुनाही तो साबित हो गई, लेकिन साजिश करने वाले देखते हैं कब कानून की गिरफ्त में आते हैं। नाज़रीन, इसके लिए हमने भी 10 दफ़ा कोशिश की, लेकिन हमें भी हर एक ने कहा ये फेक ऑडियो है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक तकलीफ से बात है कि साबिक जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के पर मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि उनका किचन चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में ये बात ज़बान ज़द आम है कि वो ईमानदार हैं, पैसे नहीं लेते, लेकिन वजीउद्दीन के मुताबिक पहले 30 लाख रुपये दिया जाता था बनी गला चलाने के लिए, बाद में 50 लाख दिया गया। ये महज मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, इसको मैं सच नहीं समझता, लेकिन ये उनके मुताबिक। लेकिन जस्टिस वजीउद्दीन पाकिस्तान के क्रेडिबल जज साहबान में से हैं और उन्होंने PCO के तहत हलफ भी नहीं उठाया था और जज ही को छोड़ दिया था। उन पर वफाकी वज़ीर काबिल एहतराम, हमारे बड़े काबिल एहतराम फवाद चौधरी ने कहा कि ये महज मामला रुकने वाला नहीं है, अब मज़ीद किरदार आएंगे। और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने इसको मस्खरा कहा है। मेरे ख्याल में वो इख्तलाफ करते कि ये बात गलत थी। वजीउद्दीन एक क्रेडिबल है और जब इमरान खान ने PTI में उन्हें लिया था तो फ़ख्र से कहा था कि वजीउद्दीन जैसे साफ़ सुथरे किरदार के लोग पाकिस्तान में तरक्की के रास्ते हैं, ऐसे लोग ही सियासत में आएंगे तो मुल्क आगे की तरफ जाएगा। हो सकता है वजीउद्दीन साहब का इल्ज़ाम ठीक हो या गलत हो, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन मस्खरा कहना मेरा ख्याल है। नहायत वफाकी वज़ीर काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, इख्तलाफ राय करें, लेकिन बुज़ुर्गों और सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए जब तक कि कोई बड़ा फ्रॉड सामने ना आ जाए, उस वक़्त तक नहीं। अब हमने आज साकिब निसार साहब की, लेकिन उस पर अरशद शरीफ ने अमेरिका की कंपनी से फोरेंसिक कंपनी से ऑडिट कराया और बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। एक तरफ तो उधर सर्विस अस्पताल जब बीमार हुए, नवाज शरीफ जेल से अस्पताल गए तो उन्होंने कहा कि ये बाथरूम मेरे पसंद का नहीं है। 14 लाख की मौजूदा पंजाब हुकूमत ने टाइलें लगाई। उन्होंने कहा मुस्लिम शावर मेरे शान नहीं है। तो कंपनी के मालिक को गुजरांवाला से बुलाया गया, जिसने 4
حصے لمبا نیا بنا کے انہیں مسلم شاور دیا۔ اس ٹاٹ باٹ سے جیل کاٹنے والے محترم نواز شریف صاحب، اور ہسپتال میں جہاں ڈسپرین نہیں ملتی، سروس ہسپتال میں تھے جہاں بیچارے لوگ گڑ گڑا کے مر جاتے ہیں روتے ہوئے، ان کے ایکس رے نہیں کیے جاتے، ان کی کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، وہاں ایک ملزم کے لیے 14 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگائی گئی باتھ روم اور دیگر جگہ پر، اور شاور چینج کیا گیا۔ ان کے بارے میں اب ایک خاص طبقہ، ان کا مخصوص طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور بعض طاقتوں کی ملی بھگت سے نواز شریف کے معاملات کلیئر ہو گئے اور انہیں عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا۔ فیصلہ تو ناظرین عدالتیں کر دیں گی، یقیناً انہی کا فیصلہ ختمی ہوتا ہے کہ نواز شریف کی سزا کو برقرار رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، لیکن ان کے لگڑ بگڑ جو ان کے ہیں وہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ نواز شریف 22 میں آ جائیں گے۔ ناظرین بات یہ ہے، اگر انہوں نے 22 میں آنا ہوتا تو جیل سے بیماری کا بہانہ کر کے ہسپتال کیوں جاتے، اور ہسپتال جس شان سے وہ رہے، اس طرح تو کوئی اپنے محلات میں بھی نہیں رہتا کہ ایک مجرم کے لیے راتوں رات پنجاب حکومت 14 لاکھ کی ٹائلیں لگا دے، مسلم شاور دے دے، اور جیل اور انہوں نے کیسے کاٹی اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ جیل کاٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، کمال جیل کاٹی تھی، ضیاء الحق کا دور تھا ڈکٹیٹر کا، سردیوں کی یخ رات تھی، مجھے اس کے سپرڈنٹ جیل نے بتایا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نے نہانا ہے، کافی دن سے نہیں نہایا، وہ نہانے لگے، جسم پر انہوں نے صابن لگایا تو ضیاء الحق کے خواریوں نے پیچھے سے پانی بند کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ظالموں، ایک تو سردیوں کی یخ رات، اوپر میرے منہ سے صابن بھی اتارنے نہیں دیا، لیکن دوسری طرف یہ نواز شریف نے جو جیل کاٹی یا جس طرح ہسپتال میں رہے، میں نے دونوں حالات آپ تک اپنے سامنے رکھ دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ناظرین وزیر اعظم عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ اب جو وجیہ الدین صاحب نے مبینہ الزام لگائے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حقائق برعکس ہو، اس بارے میں عوام کو حقائق بتائیں، عوام کو حقائق بتائیں۔ دوسرا، اگر وزیر اعظم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، اور یقیناً رکھتے ہیں، عمران خان صاحب دعوے اور تقریریں بھی یہی کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ چیک کریں جب نواز شریف کوڑ لکھپت جیل سے سروس ہسپتال میں آئے تھے تو کس حکومت کے کس افسر نے، پنجاب حکومت کے کس کے کہنے پر ان کے باتھ روم میں جہاں 14 روپے کی کسی کو دوائی نہیں ملتی وہاں 14 لاکھ کی ٹائلیں لگا دی اور مسلم شاور لگا دیا۔ کیا یہ، اگر یہ صورتحال دیکھیں تو پھر ایک نہیں پاکستان میں کئی پاکستان ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا۔ آپ ان سب حقائق کی تحقیقات کرا کے اگر بات سچ ہے تو ذمہ داروں کو سزا دیں تاکہ لوگوں کو یقین بڑھے کہ ان کا وزیر اعظم ان سے جو بات کرتا ہے سچ کرتا ہے۔ ارشد شریف ایک دفعہ پھر شریف فیملی کی شرافت کو بے نقاب کر گیا، فرانزک لیب سے کرا کے 10 لاکھ روپیہ تو اس کا چلے گیا، لیکن ثاقب نثار پر کچڑنے والا، پھینکے جانے والا کیچڑ خود کیچڑ بنانے والوں پہ گرا۔ یہ لندن میں سازش تیار ہوئی اور اسی کے تانے بانے کس فیملی سے مل رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کریں۔ ہاں، عدالتیں اگر نواز شریف کو بے گناہ کہتی ہیں تو ہم بے گناہ ہی کہیں گے، لیکن اب جب تک وہ سزا یافتہ مجرم ہے تو مجرم ہے، مجرموں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ہونا چاہیے، لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہ گار کو بچنا نہیں چاہیے۔ یہی حق میں وقت اور تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔